بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی صحبت کے اندر رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو میرے ساتھ دنیا دار بن کر رہنا چاہتا ہے یا دیندار بن کے رہنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے ساتھ دیندار بن کر رہنا چاہتا ہوں، نہ کہ دنیا دار۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ سوچ لے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے ساتھ دیندار ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ جو آپ عمل کریں میں بھی اس پر عمل کروں، تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل جو تھا، جس وجہ سے یہ آدمی ان کے پاس آیا تھا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا کہ ان کے پاس پینے کا ایک ہی پیالہ تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے چلو سے پانی پی رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا، جب چلو سے پانی پیا جا سکتا ہے پھر اس پیالے کی کیا ضرورت، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہی لحاف ہوتا تھا، ایک ہی کمبل ہوتا تھا جس کو اوڑھ کے سو جاتے تھے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کی اوٹ کے اندر سو رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جب پہاڑ کی اوٹ کے اندر جا کر سویا جا سکتا ہے تو کمبل کی بھی ضرورت نہیں، لہذا اس کو بھی صدقہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ہی تکیہ ہوا کرتا تھا۔ اب وہ ایک آدمی کو جب دیکھا کہ وہ اپنے بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اب اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا، لہذا اس کو بھی صدقہ کر دیا۔ تو یہ تین کام دیکھنے کی وجہ سے یہ آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پوچھا، دیندار بن کر رہنا چاہتے ہو یا دنیا دار؟ تو اس نے کہا کہ میں دیندار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہاں پر رکو، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اس سے پوچھا، تمہیں بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا آیا۔ جب کھانا آیا تو 3 روٹیاں تھیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک یہ تم روٹی کھاؤ، ایک میرے لیے ہے، اور ایک رکھ دو، میں ابھی تھوڑے دور کام پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں واپس آتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، واپسی آئے تو ایک روٹی تو تھی جو ان کے حصے کی تھی، باقی 2 روٹیاں غائب تھیں۔ اس سے پوچھا، تو نے اپنی روٹی کھائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی روٹی کھا لی ہے۔ پھر اس سے پوچھا، وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر پتہ ہے تو بتا دو۔ اس نے کہا، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ دوسری روٹی کہاں گئی۔ خیر، تھوڑا آگے چلتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ دوسری روٹی کہاں گئی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے گئے اور اپنے ہاتھوں سے پرندہ بنایا مٹی کا، اس کے اندر پھونک ماری، اب ہواؤں کے اندر اڑ گیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں۔ ایک بیمار آدمی جس کو کوڑ پن کی بیماری ہوتی ہے، تو اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پر جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک مردہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ آدمی جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں، وہ روٹی دوسری کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، وہاں پر 3 اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان کے لیے اس اینٹوں پر کچھ پڑھتے ہیں تو وہ تینوں اینٹیں سونے کی بن جاتی ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اینٹ میری ہے، ایک تیری ہے، اور تیسری اس کی اینٹ ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اینٹیں تجھے مبارک، میں نے پہلے کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا دار بن کے نہ رہنا، دیندار بن کے رہنا۔ تو نے کہا تھا کہ میں دیندار بن کے رہوں گا، دنیا دار بن کے نہیں رہوں گا، اب تیرا میرا ساتھ ختم ہے، لہذا یہ تینوں اینٹیں جو ہے تجھے مبارک۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تو اتنے میں دو آدمی جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور اس آدمی کی گفتگو سن رہے تھے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اینٹیں سونے کی ہیں، لہذا ان میں سے ہمیں بھی حصہ دے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں دوں گا، یہ تو میری ہیں۔ تو انہوں نے دھمکایا، اس کو ڈرایا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم تین آدمی ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے کہا چلو بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے کے لیے جو ہے ایک آدمی کو بھیجو۔ اب ایک آدمی کو کھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی لالچ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے کون سے رشتہ دار ہیں، وہ کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ اور یہ دو ادھر جو دو بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو ہی آئے گا اس کو قتل کریں گے اور پھر تین اینٹیں ہیں ڈیڑھ تقسیم کر لیں گے۔ اب جو ہی یہ کھانے والا لے کر آتا ہے تو یہ دونوں آدمی اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اندر چونکہ زہر تھا اور خود بھی وہ مر جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر واپسی وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ تینوں اینٹیں وہاں پر موجود ہیں اور تین آدمی ڈھیر ہوئے پڑے ہیں۔ وہاں پر ارشاد فرمایا یہ دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ لوگ دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام کو نہیں دیکھتے، کچھ تمیز نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔